ذرا سوچئے، اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر خوش ہوں تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایسی سنتیں ہیں جن پر عمل کرنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، لیکن ان کا اجر، برکت اور اثر پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 ایسی عظیم سنتوں کے بارے میں جانیں گے جو نہ صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گی بلکہ آپ کے اخلاق، گھر، رزق، دل کے سکون اور آخرت کو بھی سنوار سکتی ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری سنت وہ ہے جسے بہت سے مسلمان بھول چکے ہیں، حالانکہ اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محبت کا معیار بھی بتا دیا۔ قرآن مجید سورہ ال عمران میں ارشاد ہے، اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا صرف ایک نیکی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بھی راستہ ہے۔ آئیے اب ان 10 سنتوں کو ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اہم اور جائز کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے تھے۔ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ اصل طاقت اور مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بسم اللہ سے کام میں برکت پیدا ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے کم ہوتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، پڑھائی کرتے وقت، دفتر جاتے وقت، غرض کے ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ نمبر 2 ہے سلام کو عام کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بہت سے مسلمان ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے۔ سلام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دعا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو گویا آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوں تو اہل خانہ کو سلام کریں، مسجد میں جائیں تو سلام کریں، رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے سلام میں پہل کیا کریں۔ یہ سنت محبت پیدا کرتی ہے اور دلوں کی دوریاں ختم کرتی ہے۔ نمبر 3 ہے مسکرا کر ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق اور مسکراتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آج ہم معمولی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو اپنا لیں تو ہمارے گھروں کا ماحول بھی بہتر ہو اور ہمارے تعلقات بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ کسی پریشان انسان کے لیے امید کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک بہت محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک صرف دانت صاف کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ سنت بھی ہے اور پاکیزگی کا بہترین طریقہ بھی۔ نمبر 5 ہے دائیں ہاتھ سے کھانا اور کھانے کے آداب۔
کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا، کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سنتیں ہیں۔ اگر کھانے کے آداب پر عمل کیا جائے تو کھانے میں بھی برکت آتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھتا ہے۔ نمبر 6، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت صرف دنیا میں سکون کا ذریعہ نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولنے والا بھی عمل ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، اور اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ نمبر 7، صبح و شام کے مسنون اذکار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ اذکار انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں اور شیطان کے شر سے بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ صرف 10 منٹ بھی صبح اور شام کے اذکار کے لیے نکال لیں تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں روحانی سکون محسوس کریں گے۔ نمبر 8، معاف کرنا اور نرم مزاجی اختیار کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طاقت تھی کہ بدلہ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہی اسلام کی اصل خوبصورتی ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ نمبر 9، تہجد اور دعا۔ عزیز دوستو، رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا بہترین وقت ہے۔ اسی وقت بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے اور اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ ہی تہجد پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ پختگی اختیار کریں۔ یہ عادت انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 10 ہے سونے سے پہلے مسنون اذکار کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے۔ یہ اذکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت اور سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ بھی لیں، استغفار کریں اور نیت کریں کہ کل کا دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں گے۔ عزیز دوستو، ہم میں سے ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سچی محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ آج ہی ان 10 سنتوں میں سے کم آپ 1 سنت اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنے کا عہد کریں، پھر آہستہ آہستہ باقی سنتوں کو بھی اپنی عادت بنا لیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب دیکھنے والوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے اپنے والدین، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ نیکی آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔